ایک جگہ پہ ہمارے مولانا نکاح پڑھانے گئے انٹیریئر میں، نکاح سے پہلے جوان کو بلایا، کہا میں نکاح نہیں پڑھوں گا، پہلے اس لڑکے سے کچھ سوال کروں گا. لڑکے کو بلایا، کہا بیٹا نکاح ہو رہا ہے؟ کہا مولوی صاحب بڑا خوش نصیب ہوں، نکاح ہو رہا ہے میرا، گناہ سے بچ رہا ہوں، یہ وہ ساری باتیں کی. کہا اچھا یہ تو بتا تجھے غسل جنابت آتا ہے؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کئی عورتوں کو نہیں پتا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے. مطلب شادی کر لی، حلال رشتہ بنا لیا، پوری زندگی نجاست کی حالت میں رہا، اور اسی حال میں اگر اسے موت آ جائے مجنب ہو کے دفن کیا جائے گا، کیونکہ اسے پتا نہیں تھا. اور کئی ایسے احکام ہیں جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا. رسول خدا کے پاس لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، یسألونک عن المحیض، یہ قرآن کی آیت ہے، لا حیاء فی الدین. جب تک جوان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیسے حلال و حرام کو سمجھ پائے گا؟ ہر مجلس میں کم از کم تو احکام بتا دینے چاہیے. یعنی شادی صرف نہیں کرنی، تجھے ان احکامات کو جاننا ہے. پہلے خود کو حلال و حرام سے بچا. پہلی رات کے احکام کیا ہیں؟ جب نطفہ شکم مادر میں ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد احکام کیا ہیں؟ کون سی دعائیں، کون سی نمازیں، کون سی راتیں، کون سے لمحے، یہ سارا اہل بیت نے بتایا ہے. کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کئی ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں. یہ ہماری اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. 2 بچے ہیں، فرمایا یہ مخالفت خدا کرتے ہیں، مخالفت اہل بیت کرتے ہیں. ایک ولد الزنا ہے، ایک ولد الحیض ہے. سختی سے معصومین نے منع کیا کہ وہ کون سا وقت ہے کہ شوہر بیوی کے پاس جائے اور نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر تمہاری نسلوں میں پیدا ہوگا. یہاں تک فرمایا کہ جس روم میں میاں بیوی ہوتے ہیں اس میں چھوٹا بچہ سلانا نہیں چاہیے. تمہاری آواز وہ نہ سنے. کہ مولا کیوں؟ کہ بڑا ہو کے زانی بنے گا. یہ نشانی اہل بیت نے بتائی. اب کہ مولانا حدیث کسا بھی پڑھ لی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، شادی میں ہم نے دعا بھی کروا لی، ڈیلی زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہے ہیں، بچے پھر بھی نہیں سدھر رہے ہیں. میں نے بتایا تھا زمین میں جب دانہ ڈالتے ہو نا، وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے گرو ہونے میں بڑا اثر رکھتا ہے. ٹھنڈا انوائرمنٹ، گرم انوائرمنٹ، پانی کتنا دینا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے تب جا کے وہ سیب بنتا ہے. اگر تم نے اس کو صحیح سے پانی نہیں دیا، صحیح انوائرمنٹ نہیں دیا، صحیح کھاد نہیں دی، وہ آم تو بن جائے گا لیکن مکمل آم نہیں بنے گا. سیب تو بن جائے گا لیکن آدھا سیب بنے گا، کھٹا ہو جائے گا، میٹھا نہیں ہوگا. انسان بھی بالکل اسی طرح ہے. اگر تو انسان کی گرو، اس کا انوائرمنٹ، اس کا اطراف، اس کی فیڈ کا خیال نہیں رکھتا، جب یہ شکم مادر سے پیدا ہوگا تو یہ کمپلیٹ ہو کے پیدا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جسمن تجھے کمپلیٹ لگے لیکن اس کے خون میں، اس کے جینیٹکلی جو اس کے اندر پرابلمس ہوں گی، پھر پوری زندگی تو پچھتاتا رہے گا. پھر مرحلہ آتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے 7 سے 14، 14 سے 21 یا 19 سال تک تو نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو پہلی سب سے بڑی بدبختی جو ہماری شادیوں میں ہے کہ ہم شادیوں میں شیطان کو راضی کرتے ہیں، حسین کو ناراض کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں آنے والی امت سے میں رسول بیزار ہوں. کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، کہ میں بیزار ہوں، میں ایسے لوگوں سے تبرہ کرتا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے؟ کہ زبان سے تو بولیں گے ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہوں گے، اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کا اظہار کریں گے. عقل سے سوچئے، ایسی شادی جس میں الغنا اشد من الزنا، انڈیا کے گانے لگا کر، مکس گیدرنگ کر کے کیا جاتا ہے، عورتوں کو مردوں کو الگ کیا جائے. میوزک بھی چلانا ہے، کوئی حلال چلاؤ. وہ گانے جن پہ رقص کیا جائے اسے غنا بولتے ہیں. جس چیز پہ انسان ناچے. تبھی فرمایا ایسا فرد جب اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے یا بیٹے کی، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے شادی نہیں کروائی، اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا ہے.